بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں مختلف غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور اس ضمن میں ضروری ہے کہ ہم سورسز میں یعنی اسلام کے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں انہیں مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اسلام غیر مسلموں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جو بیان کرتا ہے۔ ان مختلف غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کو پر لعن طعن کرنی چاہیے، ان کو کرس کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر ان کی طرف سے کوئی اگریشن ہو، کوئی اگریسو اقدام ہو، پھر تو ہمیں لازماً ان پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ اور پھر اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنے عمل سے دلیل لائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قنوت نازلہ پڑھی جس کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ اللہم حرک بیوتہم، کہ اے خداوند ان لوگوں کے گھروں کو جلا دے، یا اللہم دمر دیارہم، کہ اے خداوند ان لوگوں کی جو بستیاں ہیں ان کو ملیہ میٹ کر دے، ان کو صفایا کر دے۔ تو اس طرح کے الفاظ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھے، تو چنانچہ ہم لوگوں کو بھی اب جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بات جیسے میں بہت دفعہ اور بھی عرض کر چکا ہوں، جان لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر یہ الفاظ کہے تو اس وقت کہے کہ جب ان کے سامنے جو ان کے مخاطبین تھے ان کا کفر بالکل نمایاں ہو گیا ہوا تھا، اور وہ کافر کہلانے کے مستحق تھے۔ اور کافر کے بارے میں یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی ایک حق کو حق سمجھتے ہیں اور پھر بھی حق کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جو بد دعا ہے یا یہ جو کرس کے کلمات ہیں، یہ انہی نان مسلمز کے لیے ہیں کہ جو کافر بن چکے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانے کی وجہ سے، حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ اور جگہوں پہ عرض کیا ہے کہ یہ جو حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانا ہے، یہ معاملہ بھی دل کا ہے، یعنی آپ کسی کے بارے میں خود اسیسمنٹ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو ان کے مخاطبین میں سے کفار بن چکے ہیں اور اس طرح کی لعنت کے سزاوار ٹھہرے ہیں۔ آج اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد ہی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا تھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم تعین کر سکیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت نان مسلمز ہیں وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے حق کو جانتے پوچھتے ہوئے اس کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا۔ چنانچہ ہمارے پاس آج کل ہم یہ نہیں اس کا ہم اتھارٹی رکھتے کہ ہم پھر متعین طور پہ وہ جو کرس کے کلمات ہیں، وہ لعنت ملامت ہیں، ان کو کہیں، اس لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لعنت ملامت صرف اسی کو کی جا سکتی ہے جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرے۔ اور چونکہ ہم آج یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مخاطبین میں سے وہ کون ہیں جو حق کو جانتے بوجھتے اس طرح سے انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس طریقے سے یا ان کلمات سے ان کو خطاب کرنا یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔